بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والثلاثون. الموضوع الرابع وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن أنهينا وصف الأماكن، أخذنا بعض الدروس فيها وقلنا لكم أنتم تطالعون بأنفسكم، واليوم نبدأ بوصف الأشخاص. جيد. وأعظم شخصية وشخصية الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے ہم نے وصف الاماکن کے حوالے سے کچھ مضامین لیے تھے اور کچھ کا آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہی ان کا مطالعہ کر لیں اپنے انداز سے، اور پھر آپ سے ایک اور گزارش بھی کی تھی کہ اس موضوع کو لکھ لیں، کوئی بھی موضوع لکھ لیں، کسی بھی جگہ کو بیان کر لیں. کوئی اچھا ایئرپورٹ دیکھا ہے آپ نے، کوئی اچھا سمندر کا کنارہ دیکھا ہے، کوئی اچھا پارک دیکھا ہے، اور آپ کا اپنا بستی ہے وہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، تو کسی بھی چیز کو آپ بیان کر لیں، اس کو لکھ لیں کہ کس طرح وصف لکھا جاتا ہے، اس کی پریکٹیکل ایک عملی تطبیق آپ کر لیں. اس کی آپ سے گزارش کی تھی. 4-5 طالبات کے علاوہ کسی نے بھی اس کو حل نہیں کیا، یا تو شاید ان کو ہماری اردو سمجھ نہیں آئی، ہماری عربی. تو اس وجہ سے اب بھی یہ ہے کہ ہم آج کا سبق تمہیں انشاءاللہ اردو میں ہی سارا ترجمہ کروں گا. وصف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم اس کی دوسری قسم یعنی وصف الاشخاص میں شروع کر رہے ہیں. وصف الاماکن کے بعد کہ کسی اشخاص سے مراد یعنی شخصیات، افراد، ان کے وصف کو کیسے بیان کریں گے. تو جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پہلا موضوع اسی سے متعلق ہے. هو خیر خلق اللہ. اللہ کے سب مخلوق میں سب سے بہترین، سب سے افضل ترین مخلوق ہے اللہ کی. وسید الاولین والآخرین. اور اولین اور آخرین کے سردار ہے. نبی الرحمہ. رحمت والے نبی ہے. احمد فی الارض محمود فی السماء. احمد فی الارض محمود فی السماء. زمین میں احمد نام ہے ان کا اور آسمان میں محمود ہے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے قوی شخصیت والے. ذکیاً. ہوشیار تھے. فطناً. تیز ذہن والے تھے. شدید الحیاء. بہت زیادہ حیا والے تھے. جمیل الخلق والخلق. اور پیدائش کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے بھی خوبصورت، اخلاق کے لحاظ سے بھی خوبصورت تھے. کریم الصفات. اور ان میں اچھی اچھی صفاتوں کے مالک تھے. اثنى علیہ ربہ سبحانہ و تعالی. اس کے رب سبحانہ و تعالی نے اس کی تعریف کی. وقال. اور کہنے لگے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یقیناً آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہے. شجاعاً مقداماً. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، مقدام تھے. مقدام کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو دشمنوں سے لڑائی میں، ان سے جنگوں میں سب سے آگے بڑھتا ہو، اس کو مقدام کہتے ہیں. سخیاً. سخی تھے. جواداً. یہ بھی سخی کے معنی میں آتا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والے. عفواً. مسامحاً. معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے. لینا. نرم تھے. سمحاً. بہت نرم تھے. صبوراً. صبر کرنے والے تھے. حلیماً. بردبار تھے. عابداً. عبادت کرنے والے تھے. ناسکاً. ناسکاً کا معنی بھی عبادت کرنے والے تھے، متعبد تھے. لا یغدر احداً. کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے. عرف بالصدق والامانت والتبلیغ والفطانہ. وہ مشہور ہو گئے صدق سے، امانت سے، تبلیغ اور ہوشیاری سے. وکان یلقب بالصادق الامین قبل البعثہ. اور صادق اور امین کا لقب دیا جاتا تھا ان کو بعثت سے پہلے، کہ جب ان کو نبی نہیں بنایا گیا تھا اس وقت ان کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے. بعث رحمۃ للعالمین. رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے. کان امیاً. وہ امی تھے. لا یعرف القراءۃ ولا الکتابہ. نہ وہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. ولکن علمہ ربہ. لیکن اس کے رب نے اس کو تعلیم دی. وادبہ. اور اس کی تعدیب کی، اس کو ادب سکھایا. فاحسن تأدیبہ. اور اس کو بہترین ادب سکھایا. فاصبح اکبر وافضل معلم ومرب للبشر. تو یہ ایسے ہو گئے کہ سب سے بڑے اور سب سے افضل معلم بن گئے اور مربی بن گئے ساری انسانیت کے لیے، سارے بشر کے لیے. ترک الامہ. امت کو چھوڑ دیا. علی المحجۃ البیضاء. ایک روشن راستے پر. لیلھا کنہارھا. جس کی رات ایسی ہے جس طرح اس کا دن ہوتا ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس سے نہیں پھرتا، اس سے
ٹیڑھے راستے پہ نہیں جاتا مگر وہی شخص کی جو خود ہلاک ہوا ہوتا ہے۔ ہلاک ہونے والا شخص ہی اس راستے کو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، ورنہ اور کوئی اس سے ہلاک نہیں ہوتا۔ اقرأ النص وفہمہ، سوالات، الاسئلہ سوالات، اقرأ النص وفہمہ، اس مضمون کو پڑھ لو اور اس کو سمجھو، واشرح الکلمات الصعبہ، اور مشکل کلمات کی تشریح کر لو، اوضاحها فی جمل مفیدہ، یا ان کو جملے مفیدے میں رکھ لو۔ ما ہی اہم الجمل الوصفیہ، وصف کے جو سب سے اہم ترین جملے تھے وہ کون کون سے تھے، آپ اس کو لکھ لو۔ استخرج ادوات الربط التي فی الموضوع، اس موضوع میں جو ادوات ربط ہے ان کو آپ نکال لو، ان کو الگ سے لکھ لو۔